بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی پہ زمین بھیجی۔ اب جس نے زمین لی وہ اس میں ہل چلا رہا تھا۔ اب اتفاق سے نیچے سے سونا نکل آیا۔ اس نے وہ سونا اٹھایا اور جا کے جس سے زمین خریدی تھی دروازہ کھٹکھٹایا اس کا کہ بھائی یہ زمین میں نے آپ سے خریدی تھی اور میں اس میں ہل چلا رہا تھا، تو یہ سونا ہے، یہ سونا اس سے نکلا ہے، تو یہ سونا آپ کا ہے، یہ اپنی امانت لے لو۔ اس نے کہا میں کیوں لوں؟ میں نے تو زمین آپ پہ بھیج دی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس میں سونا ہے تو میں پھر زمین کیوں بیچتا؟ مجھے تو رقم کی ضرورت تھی۔ اب اس میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، چاہے سونا نکلے چاہے اس سے جو کچھ نکلے، میں نے زمین کی قیمت لی ہے، سونے کی نہیں لی۔ اب یہ دے رہا ہے وہ لے نہیں رہا۔ اسی بحث و تکرار میں بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ترغیب دی۔ ایک کو فرمایا کہ آپ لے لیں، زمین آپ نے خریدی ہے، اس میں سونا نکلا، یہ آپ کا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ میں نہیں لوں گا، یہ سونا اس کی امانت ہے، یہ زمین اس سے میں نے لی ہے قیمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے کو فرمایا کہ آپ لے لو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ اتفاقاً ایک کا بیٹا تھا اور ایک کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نکاح کر لو اور یہ سونا ان میں تقسیم کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایسی تشریف فرما تھی اپنے حجر مبارک میں، تو اتنے میں زمین تھرتھرانے لگی۔ جیسا کہ ریل گاڑی گزرتی ہے نا تو ساتھ ساتھ والے گھروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی وہ زمین تھرتھرا رہی ہوتی ہے جب ریل گاڑی گزر رہی ہو۔ تو فرمانے لگی کہ یہ کیا ہے کہ زمین تھرتھرا رہی ہے؟ تو کسی نے فرمایا کہ اما عائشہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ جو شام سے روانہ ہوا تھا مدینہ المنورہ میں اندر داخل ہو گیا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کتنے بڑے جانوروں کا وہ قافلہ ہوگا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا وہ قافلہ ہوگا جس میں تجارتی سامان لدا ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ ہاں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دن قیامت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھلتا اور کودتا ہوا خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے یہ بات آ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی کہ اما عائشہ وہ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، تو رونے لگے۔ فرمایا یہ فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے کیا فرمایا کہ گواہ رہو میں نے یہ سارا قافلہ تجارتی قافلہ اللہ کے راستے میں دیا۔ غیر مسلم آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور آ کے شکایت کرتا ہے کہ امیر المومنین جو گورنر ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بیٹے نے مجھے چھاپک ماری ہے، وہ جو گھوڑوں کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور داغ میرے لگے ہوئے ہیں پیچھے کمر میں۔ جب دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو بہت شدید غصے میں ہوئے اور فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص کو اسی وقت فرمان جاری کیا کہ گورنر اپنے بیٹے سمیت مدینہ المنورہ میں حاضر ہو۔ جب کچھ دن کے بعد وہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت گرفت کی اور فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے اور صرف اس وجہ سے کہ یہ دونوں گھوڑے دوڑا رہے تھے اور آپ کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اور اس بنا پہ یہ گورنر کا بیٹا تھا، اس نے غیر مسلم کو جو ہے نا سزا دی۔ اب آپ کو بھی یہ سزا بھگتنا پڑے گی، اور عبد رضی اللہ کا بیٹا مخالف سمت میں کفار کی طرف ہے، اور جب کچھ عرصے بعد اسلام قبول کیا
تو فرمایا ابا جان، اپنے باپ کو ابو بکر کو فرما رہے ہیں کہ میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جنگ بدر میں تو میرے تلوار کے نیچے آیا، لیکن فطری محبت تھی اس لیے میں نے آپ کو مارا نہیں اور تلوار نیچے کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، بیٹا یہ تو تھا، اگر تو میرے تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آتا تو میں تیرا سر کاٹ کر رکھ دیتا اور میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی ابیاری کے خلاف لڑ رہا تھا۔